ہماری آج کی کہانی ایک ایسے مندر کی ہے جو ہزاروں سال سے طاقت، عقیدت اور تباہی کی علامت بنا ہوا ہے، جہاں دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہوتی رہی اور بیرونی حملہ آوروں نے بار بار اسے مٹانے کی پوری کوشش کی۔ یہ ہے سومناتھ کے مندر کی کہانی، جہاں تاریخ، مذہب اور سیاست آپس میں ملتے ہیں۔ ہندوستان میں موجود سومناتھ کا مندر گجرات کے ضلع گیر سومناتھ میں واقع ہے اور ہندو عقیدے کے مطابق 12ویں شیولنگ میں سے ایک ہے۔ اس مندر پر کئی بار حملے ہوئے، جن میں سے سب سے نمایاں حملہ سلطان محمود غزنوی کا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سومناتھ کا مندر چندر دیو، چاند دیوتا نے تعمیر کروایا تھا۔ کہانی کے مطابق چاند دیوتا کو اپنے سسر دکشا پرجاپتی کی لعنت کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے چاند کی چمک مدھم ہو گئی تھی۔ چاند دیوتا نے شیو بھگوان کی عبادت کی اور ان کی رضا حاصل کرنے کے بعد لعنت سے نجات پائی۔ چاند نے اپنی عقیدت میں شیو بھگوان کے لیے ایک عظیم الشان مندر تعمیر کروایا، جسے سومناتھ یعنی چاند کے خدا کا نام دیا گیا۔ یہ مندر سمندر کے کنارے واقع ہے، جہاں سے ہر روز سورج کی پہلی کرن سیدھے شیولنگ پر پڑتی ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین منظر ہوتا ہے۔ سومناتھ کے مندر پر سب سے نمایاں اور تباہ کن پہلا حملہ 1025 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی نے کیا۔ کچھ مورخین اس کو اسلامی تعلیمات کے پھیلاؤ کی ایک کڑی سمجھتے ہیں، اور کچھ کا کہنا ہے یہ صرف دولت کی لوٹ مار تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سومناتھ کا مندر اس وقت 20,000 سے زیادہ پجاری رکھتا تھا، جو مندر کی حفاظت کے لیے مر مٹنے کو تیار تھے۔ تاریخ کے مطابق سلطان محمود غزنوی نے مندر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور تقریباً 20 لاکھ دینار، جو تقریباً 50,000 کلو گرام سونے کے برابر ملکیت رکھتے تھے، اپنے ساتھ لے کر غزنی واپس لوٹ گیا۔ محمود غزنوی نے یہ حملہ ایک کافر مندر کو تباہ کرنے کے لیے کیا، تاکہ اسلامی نظام کو لاگو کیا جا سکے۔ کچھ مسلمان مورخین اسے مذہبی جہاد قرار دیتے۔ ہندو نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ حملہ ہندو مذہب پر ایک حملہ تھا، اور اسے محض دولت کی ہوس کا نتیجہ نہیں کہا جا سکتا۔ ان کے نزدیک یہ ایک مقدس عبادت گاہ تھی، اور اس پر حملہ ان کے عقیدے کی توہین تھی۔ ہندو روایات کے مطابق سومناتھ میں ایک ایسی مورتی تھی جو فضا میں معلق رہتی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مورتی مقناطیسی قوت کے ذریعے ہوا میں تھی۔ محمود غزنوی کے حملے کے دوران جب مورتی کو توڑا گیا تو مقناطیسی اثر ختم ہو گیا اور یہ زمین پر گر گئی۔ محمود غزنوی کے حملے کے بعد گجرات کے راجا بھیما دیو نے سومناتھ کے مندر کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ الہ الدین خلجی کے جرنیل الاف خان نے 1299 عیسوی میں گجرات پر حملہ کیا اور سومناتھ کو ایک بار پھر لوٹا۔ محمد بن تغلق نے 1327 میں سومناتھ پر ایک اور حملہ کیا اور اسے تباہ کرنے کا حکم دیا۔ گجرات سلطنت کے حکمران مظفر شاہ نے 15ویں صدی میں اس مندر پر حملہ کیا اور دوبارہ نقصان پہنچایا۔ مغل بادشاہ اورنگزیب نے سومناتھ مندر کو مکمل طور پر تباہ کرنے کا حکم دیا، تاکہ وہاں ہندو عبادات کو روکا جا سکے۔ یہ ایک کم معروف حقیقت ہے کہ سومناتھ مندر پر صرف مسلمان حکمرانوں نے حملہ کیا، بلکہ بعض ہندو حکمرانوں نے بھی اس پر حملہ کیا۔ 12ویں صدی میں راجپوت حکمران پرماردی دیو چوہان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے سومناتھ کے برہمنوں سے ناراض ہو کر مندر پر حملہ کیا تھا۔ اگرچہ مرہٹے ہندو تھے، لیکن 18ویں صدی میں جب انہوں نے گجرات پر کنٹرول حاصل کیا تو انہوں نے بھی سومناتھ کی دولت کو اپنے استعمال میں لانے کی کوشش کی۔ 1947 میں ہندوستان کی تقسیم کے بعد مہارت کے سردار ولید بھائی پٹیل نے سومناتھ مندر کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب سردار پٹیل نے سومناتھ کے مندر کو دیکھا تو ان کے الفاظ تھے، یہ صرف ایک مندر نہیں، یہ ہندوستان کی روح ہے۔ موجودہ مندر چانکیا طرز تعمیر کے مطابق بنایا گیا ہے، جس میں مکمل طور پر سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا ہے۔ سومناتھ کا مندر بحر عرب کے کنارے ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں ہزاروں سال سے لہریں آ کر اس کے قدم چوم رہی ہیں۔ مندر کے دروازے پر لکھا ہے، سمندر کے پار زمین کا کوئی اور ٹکڑا موجود نہیں ہے۔ سومناتھ کا مندر بھارت میں عقیدت، تاریخ اور فن تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ آج بھی سومناتھ کے مندر میں روزانہ ہزاروں عقیدت مند پوجا کے لیے آتے ہیں۔